أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سورہ فاتحہ کا تعارف اور لفظی و بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد اب ان آیات مبارکہ کا ہم مختصراً تفسیر ہم ان کی پڑھیں گے۔ پہلی آیت دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اول کی 3 جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ پاک کی تعریف اور اسم ذات اور اللہ پاک کی بڑی بڑی صفات ذکر کی گئی ہیں جو دیگر صفات کمالیہ کو بھی شامل ہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اس دعویٰ کو واضح اور ثابت کرنے میں مذکورہ صفات کا بڑا دخل ہے، یعنی جو ذات پاک ایسی صفات سے متصف ہے، ظاہر ہے کہ ہر تعریف کی مستحق بھی وہی ذات ہے۔ جتنی تعریفیں آج تک ہوئی ہیں یا آئندہ دنیا آخرت میں ہوں گی، در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کسی نے کی ہے یا آئندہ کوئی کرے گا، اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا تو ظاہر ہے، اور جو تعریف اس کی مخلوق کی جاتی ہے یا آئندہ کی جائے گی یا گزشتہ زمانے میں ہو چکی ہے، وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے، کیونکہ ہر صاحب کمال کو اس نے وجود بخشا ہے اور کمال سے نوازا ہے، اور کمال اور صاحب کمال کی پرورش فرمائی ہے اور اپنی رحمت سے ان کمالات کو باقی رکھا۔ اب دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تعریف کریں گے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، نبوت سے سرفراز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا، تو جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ للہ میں لام اختصاص اور استحقاق کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ محمود حقیقی اور مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر کوئی اللہ کی حمد نہ کرے تو اس کی محمودیت حقیقیہ میں ذرا بھی فرق نہیں آتا۔ آگے فرمایا رب العالمین۔ رب عربی زبان میں بمعنی مالک ہوتا ہے اور بمعنی پروردگار پالنے والا بھی آتا ہے، یہاں دونوں معنی درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے مالک ہیں اور پالنے والے ہیں۔ العالمین، عالم کی جمع ہے، عالم بروزن فاعل بفتح العین، علم سے لیا گیا ہے۔ عربی قاعدہ کی روح سے فاعل کا وزن مادہ اشتقاق کے اعلیٰ کے لیے آتا ہے اور عالم کا مادہ اشتقاق علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق عالم ہے، اس لیے کہ اپنے خالق یعنی پیدا کرنے والے کے معلوم ہونے کا ذریعہ ہے۔ یوں تو ساری مخلوق بحیثیت مخلوق کے ایک عالم ہے، لیکن مخلوق کی بے شمار قسمیں ہیں، ہر قسم کو علیحدہ علیحدہ عالم قرار دے کر عالمین جمع لائے گی۔ عالمین گویا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ خدائے پاک کے جاننے اور پہچانے کے لیے ایک عالم بلکہ اس کا ایک ذرہ بھی کافی ہے، لیکن عالم اتنے زیادہ اور بے شمار ہیں کہ ان کو دیکھ کر اگر کوئی باطن اگر خدائے پاک کو نہ پہچانے تو اس کی محرومی، بدنصیبی، جہالت کی بھی تردید ہے۔ جو بعض مخلوقات کو معبود مانتے ہیں اور خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو مملوک کے سامنے اپنی جبین نیاز رکھتے ہیں، تو حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عالموں کی تعداد 18,000 ہے، لیکن صحیح بات وہ ہے جو جناب قعب الاحبار نے فرمائی کہ عالموں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے اپنے استدلال میں یہ آیت تلاوت کی، وما یعلم جنود ربک الا هو۔ اللہ جل شانہ سارے جہانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے۔ اس نے صرف وجود ہی نہیں دیا بلکہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ وہ رزق بھی دیتا ہے، کھلاتا پلاتا بھی ہے، ہر فرد تک رزق پہنچاتا بھی ہے۔ جب کھانے والا رزق کھا لیتا ہے تو وہ اس رزق کو پہنچاتا بھی ہے، جس سے جسم بڑھتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے، رگوں میں دوڑتا ہے، یہ سب بقائے حیات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جتنے بھی اسباب معاش ہیں اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائے، ان سب سے شان ربوبیت اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ نئی تحقیقات سے اجسام کے پلنے بڑھنے کی جو راز منکشف ہوئے ہیں انسانی عقل و شعور کے لیے بہت حیرتناک ہیں۔ زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھا جائے، طرح طرح کے غلے، پھل اور میوے، مختلف سبزیاں، ترکاریاں وجود میں آ رہی ہیں، انسان اور جانور ان کو کھاتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، جس کا جو رزق مقرر ہے وہ اس کو ضرور پہنچ کر رہتا ہے۔ ایک بنی آدم کی پیدا شدہ چیزیں دوسرے بنی آدم کے لوگ کھا رہے ہیں اور استعمال کر کے جی رہے ہیں۔ پالنے کے مفہوم میں صرف جسمانی غذا ہی نہیں آتی، بلکہ وہ چیز ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو زندگی اور بقا کا ذریعہ ہے۔ اجسام کی پرورش کے ساتھ روح کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو زندگی کے لیے اصل چیز ہے، اور جو معیشت کے آلات و اسباب اور جو جسم کے اعضاء و جوارح ہیں یہ سب پرورش کا ذریعہ ہے۔